بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 39 سے لے کر 44 تک کا ترجمہ یہ ہے: بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ یہ کافر انکار کر بیٹھے اس چیز کا جس کا ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ان تک ابھی اس کا آخری نتیجہ اور فیصلہ بھی نہیں آیا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، آپ دیکھیں ظالم لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقل، تو آپ انہیں کہہ دیجئے، لی عملی ولکم عملکم، مجھے میرے عمل کا بدلہ ملے گا، تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی۔ انتم بریئون مما اعمل، جو کچھ میں کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو۔ وانا بریء مما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو بظاہر پوری توجہ کے ساتھ آپ کی بات سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، آپ آیا بہروں کو سنانا چاہتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ بے عقل ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، آپ اندھوں کو راہ بتانا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھنے والے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ جب انہیں قرآن پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن پاک میں دیے گئے پیغام کو قبول نہیں کرتے تو انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم انہیں بتاتے ہیں اگر آج یہ ہمارے کلام اور ہمارے پیغام کا انکار کریں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے اس سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ ذرا اس میں غور کر کے دیکھ لیں۔ جیسے کوئی بڑی طاقتور حکومت ہو اور اس کا زبردست بادشاہ ہو تو وہ اپنے مخالف کو اسی انداز سے چیلنج کرتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو ناکو چلے چبوا دیے ہیں، اگر تم ہماری ٹکر میں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیغام کے مقابلے میں جو بھی کوئی آئے گا تو ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ فرعون اپنے زمانے کا انتہائی طاقتور بادشاہ تھا، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم عاد اور سمود اپنے زمانے کی زبردست طاقتور قومیں تھیں، مگر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس لیے انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو اور یہ اپنی اس تکذیب سے اور اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ انہیں ہمارا پیغام سناتے ہیں اور یہ بظاہر سنتے بھی ہیں، مگر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ بظاہر تو یوں نظر آ رہے ہیں مگر یہ در حقیقت بہرے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنتے ہیں اور ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، تو دونوں باتوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جو سنتا ہے وہ بہرا نہیں ہو سکتا اور جو بہرا ہوگا وہ سن نہیں سکتا، اور آپ نے دونوں باتوں کو جمع فرما دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں
اس کا مطلب یہ ہے جو چیز سننی چاہیے، جس انداز سے سننی چاہیے، ماننے کے لیے سننی چاہیے، یہ بات ان میں نہیں ہے۔ ان کے سننے کا انداز کیا ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ ان کے سامنے بات رکھیں گے، کبھی بولیں گے یہ جادو ہے، کبھی بولیں گے کہیں سے لے کر آ گئے، کبھی بولیں گے اپنی طرف سے بنا لیا۔ ان کا سننا یہ والا سننا ہے۔ تو جو یہ سننا ہو، ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ بہروں کے حکم میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے دونوں باتوں کو جمع کر دیا۔ پھر یہاں ایک اور بات ہمیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے، جیسے دین کی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو سننے والے کئی قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سننے والوں میں ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اس ذہنیت کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی کوئی بات کر رہا ہے تو سن ہی لیتے ہیں، سننے میں کیا حرج ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں سن ہی لیتے ہیں، تو چلو قرآن کی یا دین کی کوئی بات آئی ہے تو یہ بھی سن لی۔ تو یہ سننا برائے سننا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کچھ لوگ اس لیے سن رہے ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری گفتگو میں نئی بات کون سی ہے۔ سن رہے ہیں مگر نئی بات کی تلاش میں ہے، تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تو نئی بات آ گئی تو خوش ہو جائیں گے، اور اگر نئی بات نہیں آئے گی تو ان کا سننا بھی بیکار چلا جائے گا، بولیں گے یہاں تو کوئی نئی بات آئی نہیں ہے تو چلو بس ٹھیک ہے ٹائم پاس ہو گیا۔ تو یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ کوئی ایسی بات مل جائے جو کمزور ہو، قابل اعتراض ہو۔ یعنی 10 منٹ کی گفتگو سنی، 15 منٹ کی بات سنی، اس میں کوئی ایسا نقطہ تلاش کیا کہ یہ صاحب یہ بات آپ نے کہاں سے کی ہے، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ بھی اس سننے کا جو مقصد ہے، جو فائدہ ہے، اس سے محروم رہتے ہیں۔ کبھی اعتراض والی بات مل جائے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ اور آخری قسم وہ ہے جو اس لیے سنتے ہیں اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے، اور جو بھی کہا جا رہا ہے یہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کو دل سے ماننا، دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ جیسے ہمارے سامنے ایک جملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کے نظام کو اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، ہم نے سن لیا، دل سے اس کی گواہی دی کہ جو کہا گیا حق اور سچ ہے اور بالکل ایسے ہے۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت ہوتی تھی۔ یعنی جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرماتے، یوں سنتے جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، اور پھر دل سے کہتے حق فرمایا، سچ فرمایا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اس لیے وہ آگے نکل گئے۔ اور یہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہود ہیں، ان کا انداز سننے کا وہ ہوتا تھا جو یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے، سمعنا و عصینا، کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن مرضی اپنی کریں گے۔ اور جب ان کو دین کی بات سنائی جاتی تو اس پر ایسے بنے رہتے جیسے کسی نے کوئی کچھ کہا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے چلو بولو بات کرو، اپنی بات سناؤ، یہ والا انداز ان کا ہوتا تھا۔ تو فرمایا یہ بہرے ہیں، آپ ان کو کیا سنائیں گے، اور یہ اندھے ہیں، آپ ان کو کیا راہ بتلائیں گے، اور یہ دیکھنے والے، سمجھنے والے، سننے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، مگر لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ جو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور 10 صحیفے نازل کیے ہیں، یہ سب کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ پتہ چل جائے، لوگوں کو صحیح بات پتہ چل جائے، لوگوں کو زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے۔ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا اس لیے، پھر کائنات میں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، تو یہ سب کچھ آنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان راہ راست پر نہیں آتا تو پھر وہ اس معاملے میں خود قصوروار ہے، وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی، ناانصافی یا ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ